جس جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس نظام کو قائم فرمایا تھا وہ کہتے تھے مراد الہی یہ نہیں ہے، جو ہم کہتے ہیں وہی ہے۔ سب سے بڑا حملہ ان کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تھا۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے وہ کہتے رہتے تھے کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے اس شان کے، ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا سارا کچھ، وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو آیا ہی احمد کی بشارت دینے کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے نا جی۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو ان کی کتابوں کے اندر موجود تھے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ مکتوب پایا، عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف، وہ ایسی شان والا رسول آئے گا جس عمل میں حسن اور کمال دیکھے گا اس کا عمر حکم کرے گا، جو انسانی بھلائی کے لیے وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، جو منکر ہوگا جو ناپسند ہوگا انسانی وقار کے لیے حضور اس سے روک دیں گے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اس رسول کی نگاہ میں اتنی لطافت ہوگی کہ کائنات کی ہر چیز کی فطرت کو عبور کر کے اس کی نگاہ فیصلہ کرے گی کہ یہ چیز پاکیزہ ہے اور یہ غیر پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پاک چیزوں کو رسول حلال کریں گے امت کے لیے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو پلید چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیں گے، اس لیے کہ طبی مزاج پر جو ہے نا چیزوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ واہ۔ جس انداز کی چیز آپ استعمال کریں گے آپ کی طبع کے اندر وہ چیزیں محسوس ہوں گی اور آپ کے رویوں کے اندر بھی ان چیزوں کا اظہار ہوگا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اس کی رحمت اتنی غالب ہوگی کہ اپنی امت سے جس گناہوں میں جس معاملے میں وہ الجھے ہوئے دبے ہوں گے تو رسول نبوت کی طاقت سے اس کو ہٹا دیں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ، ٹھیک ہے، إِصْرَهُمْ، جس بوجھ کے تھلے لوگ دبے ہوں گے رسول اپنی رحمت سے ان کو ہٹا دیں گے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ زنجیریں جنہوں نے انسانیت کو جکڑ رکھا ہوگا نبی اپنی نبوت کے تصرف سے توڑ ڈالیں گے۔ یہاں تو مولوی کہتے ہیں کہ نبی کو مکھی کا پر بنانا نہیں آتا، یہ نبوت کی طاقت کا منظر بیان کیا ہے قرآن نے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آؤ نا اس عظمت کو قبول کرو اور اس کے ساتھ غلام بن کر رہو، خدمت گزار بن جاؤ، نصرت کرو دین کی، اور اس نور کی اتباع کرو جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا ہے۔ آپ پہ نازل فرمایا۔ اب آئیے ہم تورات کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا۔ فرمایا قرآن پاک کی گواہی، اس لیے میں نے قرآن پاک کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے جو تورات نازل فرمائی ہے اس کے اندر ہم نے نور بھر دیا تھا اور ہدایت بھر دی تھی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، اس نور کی روشنی میں تمام انبیاء بنی اسرائیل اس نور کی روشنی میں حکومت کیا کرتے تھے، نظام چلایا کرتے تھے، الہی نظام۔ اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، تو یہ چلتا آیا، جو دیانتدار اس ٹائٹل کے علماء تھے وہ اس سے یہ انبیاء کا تذکرہ ہے۔ پھر انبیاء کی تعلیمات کو بگاڑا مولویوں نے، جس طرح ہمارے مولویوں نے بگاڑ دیا ہے۔ یعنی یہودی لابی یا یہاں کے مولوی جو ہیں انہوں نے ہٹ سب سے پہلے کیا نظام الہی، نظام الہی وہ جو سب سے رائج تھا بڑا، تمام انبیاء سے ہاں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہاں، جو ایک بات رائج تھی اس کو ہٹ کیا انہوں نے۔ میں ایک پورے وثوق سے عرض کرتا ہوں، الہی نظام کا سب سے بڑا دشمن ملا ہے، اوہ اوہ اوہ۔ ملا یہودی ہو ملا مسلمان ہو۔ جس وقت الہی نظام کی آفاقی حرمت ہر اور فرقے کا سارے یہ ننگے ہیں اس امام میں، میاں جی وہ بلے سے فرمایا سچ بولا تے بامبڑ مچتا ہے، جھوٹ بولا تے کچھ نہیں بچتا، ٹھیک ہے۔ تو اس نظام کی جو مخالفت ہے سب سے پہلے ملا کرتا ہے، کیونکہ ملا کا اپنا مزاج جو ہے وہ نظام سے متعلق ہی نہیں ہے، موافق ہی نہیں ہے، نظام کو قبول ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔
اور وہ ملا جو سیلفش ہے، خود غرض ہے، جو شر پسند ہے، جو اہل علم ہیں، صاحبان عرفان ہیں، جن کی بابت رسالت نے گواہیاں دی ہیں کہ یہ صاحبان علم و عرفان ہیں، وہ نظام سے وابستہ ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تعلیمات بھی دیتے ہیں، لیکن ان کو معاشرے کے اندر آگے نہیں لیا جانا جاتا، وہ پس منظر میں رہتے ہیں۔ آپ اس وقت دو سینیریو ہیں، سنی علماء ہیں یا شیعہ علماء ہیں، آپ ٹائٹل کے طور پر دیکھ لیں گے، کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو صاحب علم و عرفان ہوگا اس کی کوئی قدر و قیمت، وہ مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتا، وہ پس منظر میں رکھا جاتا ہے اس کو۔ جو صاحبان علم و عرفان ہیں، خواہ وہ تشیع سے ہیں یا خواہ وہ تسنن سے ہیں، ان کو ہمارے سٹیجوں پر آنے نہیں دیا جاتا۔ تشیع کے سٹیجوں پر ذاکروں کا قبضہ، تسنن کے سٹیجوں پر وائزوں کا قبضہ، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کو شعور کون دے گا؟ اب آپ ذاکروں کو اسٹیمیٹ کر لیں کتنے پرسنٹ ذاکر ہیں جو دین سے وابستہ ہیں یا دین کا فہم رکھتے ہیں۔ سو ہمارے وائزین جو ہیں ان کو دیکھ لو، ایسا بھی ہمارے ماحول میں موجود ہے جو 3 مہینے کسی مولوی کا جھولا اٹھا لیتا ہے، اگلے دن وہ خطیب اعظم بن جاتا ہے، مبلغ یورپ بن جاتا ہے۔ جب یہ معیار ہو تو دین کس کو سمجھ آئے؟ آگے آئیے، چلو ہمارے مدارس کا ایک ماحول رہا ہے کہ اس وقت جو خدا ترس مخلص علماء تھے وہ کام کرنے والے تھے، جہاں تک ان کی بساط تھی وہ کام کرتے تھے، لیکن ان کے پاس ذرائع نہیں تھے، سمجھا کہ نا؟ خورد و نوش کے لیے بھی ذرائع نہیں تھے، گھاس پھوس کھا کر علماء نے علم کو تازہ رکھا ہے۔ ایسے بھی علماء گزرے ہیں، ان کے قدموں کی خاک کو ہم سلام نیاز پیش کرتے ہیں۔ آج وہ لوگ لینڈ کروزروں پر چڑھے ہوئے ہیں، یعنی 17 روپے 17 روپیز ماہانہ تنخواہ پر بھی لوگوں نے کام کیا ہے۔ آپ اس ملک میں ایسے نظام کو رائج کیسے کریں گے؟ یہاں پر تو ایسے علامہ بھی ہوئے ہیں جو جنہیں علامہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ وہ شراب کے نشے میں ٹی وی چینلز پہ آ گئے، اور پھر وہ حکومتی منصبوں پر بھی ہیں۔ جب بھی اسلام کی بات کی جاتی ہے تو ہماری حکومتیں کہتی ہیں جی ان سے پوچھیں، میں وہاں آپ کو پر نظام رائج کیسے آپ کیا کو جائے؟ ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ شدید بارشوں کی وجہ سے خیمہ علی اکبر شہید ہو گیا تھا۔ یہ نقوی البخاری سادات کا 700 سالہ پرانا مرکز مذہبی یگانگت کا خوبصورت گہوارہ ہے۔ اب اسی مقام پر امام بارگاہ خیمہ علی اکبر علیہ السلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اس کی بنیاد کشائی سید آغا لال بادشاہ اور مشہور صحافی ایاز امیر صاحب نے رکھی ہے، اور اس کا ڈیزائن کراچی سے سید علی تراب جعفری صاحب نے بنایا ہے۔ امام بارگاہ کی تعمیر کا ذمہ ماڈرن انجینئرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے سپرد کیا گیا ہے۔ اس کی کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور کھدائی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ عاشقان ہم شکل پیغمبر سے التماس ہے کہ تعمیری معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنا حصہ ڈال کر مولا کی خوشنودی اپنے نام کریں۔ نظر نیاز بھجوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں: 0324430558 گدائے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سید آفاق حسین شاہ بخاری، سید حسن علی زادہ بخاری۔ آپ کی بھیجی گئی نیاز ہمارے پاس امام آخر الزمان اجل اللہ فرج الشریف کی امانت ہے، اس کی پائی پائی جاگیر علی اکبر پر لگی۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جس وقت وزیر اعظم بنے تو ان کو اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ تھا یا ان کے دل میں کوئی بات آئی، یہ اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں اسلامی دنیا کو اکٹھا کرتا ہوں، اسلامک بینک ہمارا الگ ہو، یونائٹڈ نیشن ہماری الگ ہو، یہ ساری چیزیں الگ ہوں۔ ہاں، ہم اور 56 وہ ملک ہیں، تمام جو مکاتب فکر تھے ہاں، اس سے قطع نظر اکٹھے کیے گئے، اکٹھے کیے گئے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، جب یہ سربراہی کانفرنس ہوئی، لوگوں کا ذہن بنا، عالم اسلام نے بھی سوچنا شروع کر دیا اور کہا کہ آئٹم بنائیں وغیرہ وغیرہ، تو یہودیوں کو یہ بات نہ بھائی، یہودیوں نے پہلے تو سمجھایا کہ یار باز آ جا۔ اب وہ بھٹو تھا، کچھ ہو سکتا ہے وہ غیرت مند ہو، اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا استحقاق ہے۔ اب اس کے بعد پہلے تو انہوں نے کیا کیا، پہلے پھر مولوی خریدے اور اس کے پیچھے لگا دیے
یہ شراب پیتا ہے، تھوڑی سی شراب پی۔ اس نے کہا میں تھوڑی سی پیتا ہوں، پیتا ہوگا۔ اس نے اتنی بات کہی تو ملا نے جناب وہ طوفان برپا کر دیا کہ اس تھوڑی سی کو اتنا بڑھایا کہ اس کے خلاف تحریکیں چل گئی۔ اب وہ تو پیتا تھا تھوڑی سی، اور جن کو آپ بیان کر رہے ہیں وہ گھڑوں کے حساب سے پیتے ہیں۔ مولوی گھڑا ڈکار مار جائے شراب کا، سبحان اللہ، یہ جائز ہے، مولوی پی لے تو جائز ہے۔ اور بھٹو نے اگر یہ بات کہہ دی، پتہ نہیں اس نے تنزن کہی یا کس طرح۔ پھر دوسرا اس پر یہ حملہ کیا مولویوں نے، جتنا شودہ طبقہ ان ملاؤں کا ہے نا، اتنا کائنات میں تو میراثیوں کا بھی نہیں ہے، ان کے بھی کوئی قاعدے ہیں۔ وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں تو کسی طور طریقے کا بولتے ہیں۔ اب پہلا فتویٰ آیا کہ بھٹو کے ختنے نہیں ہوئے۔ ہماری پنجابی زبان میں سنتے کہتے ہیں بڑا شور شرابہ اٹھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اچھا جی، جب فتویٰ آ گیا، حالانکہ وہ مسلمانوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کو اکٹھا کر رہا ہے، آئٹم دے رہا ہے، اسلامی بینک دے رہا ہے، نظام دے رہا ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ ساتھ مل کر اس کو بریف کرتے بھئی اسلام یہ ہے۔ اور اس نے دیکھو نا جی، قادیانیت کے بارے میں اس کو بریف کیا گیا، تو اس نے موت قبول کر لی ہے، لیکن وہ مان گیا۔ ٹھیک ہے، اب ہوا یہ کہ اس کے ختنے نہیں ہوئے۔ جب یہ شور شرابہ اٹھا نا جی، عام لوگ جو ہیں، یہ سادہ ہمارے لوگ جو ہے نا، پاکستان کا ٹمپریچر ویسے ہی ہائی ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے ہی، عوام کا کوئی نئی بات سنتے ہیں تو اسے ایشو بنا لیتے ہیں۔ ہوا یہ کہ وہاں جی ایم سید صاحب جو تھے، وہ بھی سیاسی رہنما تھے سندھ دیش کے، تو وہ مخالف تھے بھٹو کے۔ بھٹو کہتا تھا کہ ہم ایک قوم ہیں، وہ کہتا تھا کہ سندھی قوم ہے، وغیرہ اس طرح کے کوئی اختلافات تھے، بس میں اس میں نہیں الجھنا چاہتا۔ جب اس نے سنا کہ یار یہ بات آئی ہے، حالانکہ بڑی شدید مخالفت تھی باہمی، اس کے باوجود بھی اس نے کہا کہ یار دیکھو میری مخالفت یا میرا اختلاف بالکل برقرار ہے، لیکن یہ جو مولوی جھوٹ بول رہے ہیں نا پیسے لے کر، اب اس کو جھوٹ میں ننگا کرتا ہوں۔ بھٹو صاحب کا جو باپ تھا شاہ نواز بھٹو، وہ کہتے ہیں وہ میرا دوست تھا پرانا، الیک سلیک تھی، ہم علاقہ تھے۔ تو ہمارے ہاں جس وقت بچوں کی یہ ختنے ہوتے ہیں تو برادری کو بلایا جاتا ہے، اور برادری آتی ہے، وہاں کو خیر خیرات ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، پھر وہ سنتوں کی وہ ختنوں کی باقاعدہ تقریب ہوتی ہے، پھر کارڈ وغیرہ، یعنی اعزاء اقربا کو اکٹھے ہونے کا ایک موقع ملا جاتا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے وہ کارڈ چھپائے تھے بھٹو صاحب کے ختنے کے لیے اپنے زمانے میں، تو وہ کارڈ جی ایم سید کو بھی گیا۔ اس اللہ کے بندے نے پتہ نہیں کس بصیرت کے تحت وہ سنبھال کر رکھ لیا کہ کہیں کبھی کام آئے گا۔ تو جس وقت جناب والا مولویوں نے شور شرابہ کیا نا، یہ جو حلوہ ان کو یہودیوں سے آتا ہے، تو پھر حلال تو کرنا ہوتا ہے نا جی، یہ اس کے ختنے نہیں ہوئے۔ اس نے اگلے دن پوری اخبار کے اندر دے دیا کہ جناب یہ کارڈ ہے اس کا، یہ تاریخ ہے، اس وقت اس کی عمر اتنی تھی اور میں خود شریک ہوا۔ اب جب دشمن اور مخالف گواہی دے دے تو وہ ویلڈ ہوتی ہے زیادہ۔ بالکل۔ تو ملا تو اس حد تک گرا ہوا ہے، یہ تو پیٹ کے لیے یہاں سے یہاں بھی گزر جاتا ہے۔